اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ ایک اللہ والے ثابت بنانی بڑے مشہور تابعی ہیں، ایک بار فرمانے لگے کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو اس کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، تو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر آسمانوں پر ہو تو زمین پر مولا کو یاد کرے، زمین پر یاد کرو، اللہ آسمانوں پر تمہیں یاد کرے۔ حدیث میں آتا ہے اگر مجلس میں یاد کرو گے تو اس سے اچھی مجلس میں یاد کروں گا، اگر اکیلے میں یاد کرو گے تو اکیلے میں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، نص صریح، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذکر اللہ فی الرخاء یذکرک فی الشدہ، راحت کے دنوں میں مولا کو یاد کرو تو سختی اور شدت میں مولا خود تمہیں یاد کرے گا۔ اس سے کہتے ہیں اللہ والے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی مشکل بھی جلدی دور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے راحت میں مولا کو یاد کیا ہوتا ہے تو مشکل میں بغیر دعا کی اللہ ان کی مدد پر آ جاتے ہیں۔ جب کسی کا دوستی ہو تو دوست کو درخواست نہیں دینی پڑتی، دوست جو ہے دوست کو درخواست نہیں دیتا کہ آپ میری مدد کریں، اس کے علم میں ہوگا تو خود مدد کرے گا۔ حضرت ابراہیم السلام کو جبرائیل السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ سے کہوں کہ آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں، تو فرمایا اللہ کو علم ہے کہ علمہ بحالی مستغنی عن سوالی، علمہ بحالی مستغنی عن سوالی، جب ان کو علم ہے تو سوال کی ضرورت نہیں۔ سوال صدیق سے سوال نہیں کرتا، کہ صدیق خود صدیق کا تعاون اور مدد کرتا ہے۔ تو میں اذکر اللہ فی الرخاء یذکرک فی الشدہ، کہ کبھی بھی اللہ کو یاد کرنے والوں کی مشکلات طویل نہیں ہوتی، جلدی اللہ دور کرتے ہیں۔ مشکل لکھی ہوتی آ جاتی ہے لیکن جلدی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، ذکر اس کا تعلق منعم کے ساتھ ہے، الذکر یتعلق بالمنعم والشکر یتعلق بالنعمت، الاول هو المنعم والثانی هو النعمہ، واذکرونی اذکرکم واشکروا لی، یعنی نعمت کا مزہ بھی تب ہے جب دینے والوں سے دوستی ہو۔ نعمت کا مزہ تب آتا ہے اگر آپ کی کسی جگہ مہمان ہو اور میزبان سے دوستی نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا، بس سوچے آئے گا، اگر دوست ہوگا مزہ آئے گا۔ یہ بات ہے، سفر میں تجربہ ہوتا ہے، ساتھ جو اجنبی جگہ پر ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو جائے گا، کیسا آدمی کیا ہے، لیکن جب دوست ہو تو دال بھی کھلائے گا تو عدس میں بھی اس کو جو ہے وہ مرغی اور لحم کا مزہ آئے گا۔ اس لیے ذکر کا اہتمام کریں، اور ذکر جو ہے اس کی 3 قسمیں، اور ذکر علی ثلاثۃ اقسام، عرب دوست آئے نا اس کی وجہ سے، اور ذکر علی ثلاثۃ اقسام، اور ذکر باللسان زبان ذکر کرنا، والذکر بالقلب دل سے مولا کو یاد کرنا۔
اور تیسرا ذکر جب نفس اور شیطان گناہ کی دعوت دے تو مولا کو یاد کرنا. جیسے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم پر کا قالت ہی تلک قال معاذ اللہ وہ ذکر اللہ. قالت ہی تلک قال معاذ اللہ. اللہ کو یاد کیا گناہ کے وقت، جب گناہ نے حملہ کیا، جب شیطان نے حملہ کیا، قال معاذ اللہ واستبق الماء، اس کے بعد ففروا الی اللہ، فرار اختیار کیا. خالی ذکر بھی نہیں کرتے رہے، فرار بھی اختیار کیا، فرار الی اللہ اختیار کیا. تو ذکر کی 3 قسمیں، زبان ذکر کرنا، دل سے، دل میں یاد کرنا، ذکر دل سے یاد کرنا. اور تیسرا ذکر ہے کہ جب تک نفس اور شیطان گناہ کی دعوت دے، قال معاذ اللہ، اللہ ہم کو نہ دے، ہم یہ گناہ سے بچا لیں، اور پھر کوشش بھی کرے، صحیح بھی کرے اس سے بچنے کی. تو بہرحال اور دونوں طرح کی ذکر انفرادی بھی کرے، اجتماعی بھی. اجتماعی ذکر کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے حفتهم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں. نزل علیہم السکینہ، سکینہ نازل ہوتا ہے. غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. سکینہ نور ہوتا ہے جو مومن کے دل میں آتا ہے، جس سے سکون آ جاتا ہے. اور رحمت ارادت اللہ الخیر لعبدہ، اللہ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرنے سے کرنا رحمت ہے. ارادت اللہ الخیر لعبدہ، اور اللہ جب ارادہ کرتے ہیں تو چیز وجود میں آ جاتی ہے. ارادہ کرتے ہی چیز آ جاتی ہے. اس لیے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. تو روزانہ کی بنیاد پر ذکر کرے، تسبیح اللہ اللہ ذکر کرے، کچھ خلوت اختیار کرے. خلوت اور جلوت، ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی جلوت کی سنتیں تو لے لی، خلوت کی سنتیں نہیں لی. جلوت کی لے لی، پڑھا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، لیکن خلوت کی نہیں لی کہ اکیلے اللہ کو یاد کرتے تھے، روتے تھے، اللہ سے تعلق لگاتے تھے. یہ خلوت کی سنتیں ہیں. اور جس کی خلوت نہیں اس کی جلوت بھی نہیں. آپ اگر اس کا کام نہیں کرتے تو آپ کی نماز روزہ ان چیزوں کے اندر بھی اثر نہیں ہے. قرآن نے یہ کہا نا، آپ رات کو ہم سے مناجات کریں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو پھر مخلوق میں جائے. پہلے ہمارے سامنے یا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پہلے خلوت کرے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ جلوت ہے. آپ جائیں، نماز پڑھائیں، تبلیغ کریں، جہاد کریں. زیادہ خلوت ضروری ہے، زیادہ کچھ دیر ذکر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے سب کو. تلاوت، ذکر. بہرحال کلمہ طیبہ کی ایک تصویر انشاءاللہ کریں گے. اور ذکر سے پہلے نیت یہ کریں، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ کا. ایک چھوٹی لائٹ جلا دو، 10 تک اندھیرا رکھو. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، مجھ کو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیدار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہی نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مکروش یار رہوں، اب تو رہے بس سادم آخر پھر بھی زبان میرا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
کوئی تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت پہ عزت ہو گئی بے فقیری بادشاہ ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک ساری مستی کو مستی مستی کہتا جا اللہ 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 دس بار یہ استغفار پڑھ لیں ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 دس بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی 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 صلی اللہ علیہ اللهم لك الحمد كما أنت صلى على محمد كما أنت وصلنا كما أنت أرسلنك أنت الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الولي اللهم واقعة كواقعة الولي اللهم واقعة كواقعة الولي اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وعلينا من الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا غرب خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی نہ ہو خبردار تیرا یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ ہماری اولاد کو اللہ والا فرما نعمت تکانے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما اپنا بلی اور درود فرما اپنا بلی اور درود فرما اللہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ولایت خاص کا نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما معاف فرما معاف فرما اور جماعت کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دور استادوں کو اپنے نزدیک فرما ناچناؤں کو اپنا ولی فرما اپنے راستے کا شیر نر فرما یا اللہ جو آپ نے
درد محبت ہمارے مشائخ کو دیا تو اس میں سے ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ حافظ دارین نصیب فرما، حافظ دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین صاحبہ مشائخ عزیز و قاری پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے سفر کو قبول فرما، اس سفر میں خدمت کرنے والوں کو رحمت اور برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دین یا اللہ دین کی اور تیری محبت کی بات سنی، یا اللہ ان سب کو اپنا عاشق فرما، اپنا محبت کرنے والا فرما۔ یا اللہ ان سب کو اپنا ولی اور دوست فرما، ان کی آل اولاد کو اپنا ولی اور دوست فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ پورے عالم میں یا اللہ دین کو عام اور تام فرما، عام اور تام فرما۔ یا اللہ حافظ دارین نصیب فرما۔ یا اللہ رزق روٹی کو جو وسائل جن میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہے غیب کے خزانوں سے ان کی امداد فرما۔ یا اللہ جو اولادوں کو نیک چالی اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک چالی بودی فرما بردار فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے جو اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے یا جن نے درخواست کی ہے، یا اللہ دعاؤں کے لیے اپیل کی، یا اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو اس خانقاہ کو ہمیشہ شاد اور آباد فرما، ہر قسم کی سرور و فتن کو دور فرما، ہر قسم کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ بڑھ رہی ہے سب کو کامیاب اور کامران فرما، ظاہری بات کی تخلیل فرما۔ یا اللہ درد محبت کے پھیلانے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللہم انا نسألک الخیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بشر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك انك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين